لگتا یہی ہے کہ شاید وقف بورڈ کو کسی کی نظر لگ گئی ہے اور قوم کے بہت سارے فلاح بہبود کے کام تھے وہ سارے موقوف ہو گئے اور رک گئے ہیں۔ حضرت نے اس پر بڑے ہی غم غصے کا اظہار کیا۔ بورڈ کا جو یہ تباہی ہے یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ چیئرمین صاحب کو بلایا، چیئرمین صاحب سے کہا جو قوم کے مسائل وقف بورڈ کے ذریعے حل ہو رہے تھے، اگر آپ گھر بیٹھے رہو گے تو کون دیکھے گا؟ امام صاحب کے پاس جو تنخواہ وقف بورڈ سے جاتی تھی اسی سے ان کے اخراجات ہیں، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ وہ کہہ رہے میں تو تیار ہوں سائن کرنے کے لیے، آج بھی کر رہا ہوں، سی او سائن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت مولانا عبدالرازق صاحب موجود ہیں، دلی وقف بورڈ میں پہنچے ہیں، جمعیت علماء ہند کے دہلی کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ یہ وہ وفد ہے جو اس وقت دلی وقف بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا ہے۔ کیا کچھ مسئلہ ہے، پوری بات چیت ان سے کرتے ہیں۔ مولانا آج کس مسئلے کو لے کر یہاں آپ آئے ہیں، کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے، دلی کے اماموں کے کچھ مسائل تھے اور مدرسہ عالیہ عربیہ فتح پوری کے کچھ مسائل تھے اور قوم اور ملت اور ملک کے کچھ مسائل تھے جن کو لے کر کے ہمارے دلی وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ حضرت کو جب ہم نے بتایا، صبح ہی بات ہو رہی تھی کہ حضرت دلی وقف بورڈ کے تعلق سے جو بھی اماموں کی تنخواہیں ہیں وہ مسئلہ الجھا ہوا ہے۔ مدرسہ عالیہ عربیہ فتح پوری کے جو ہے 25 مہینوں سے تنخواہیں نہیں گئی، وہاں کا جو دربان ہے ان کو نہیں گئی، اور جو بیواؤں کی مدد ہوتی تھی وقف بورڈ کے ذریعے سے، قوم کے بہت سارے فلاح بہبود کے کام تھے وہ سارے موقوف ہو گئے اور رک گئے ہیں۔ تو حضرت نے اس پر بڑے ہی غم غصے کا اظہار کیا اور چیئرمین صاحب کو بلایا، چیئرمین صاحب سے کہا جو قوم کے مسائل وقف بورڈ کے ذریعے حل ہو رہے تھے، اگر آپ گھر بیٹھے رہو گے تو کون دیکھے گا؟ وقف بورڈ کا جو یہ تباہی ہے یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو بہرحال ائمہ حضرات کے تعلق سے اور جو مدرسہ عالیہ ان کے اسٹاف کے تعلق سے خاص طور سے حضرت نے فرمایا کہ ان کی تنخواہوں کا کوئی نظم کیا جائے۔ چیئرمین صاحب نے کہا کہ میرے اختیار میں جو ہے میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن جو رکاوٹیں سرکاری آفیسران کی طرف سے پیدا ہو رہی ہے، خاص طور سے سی او کی طرف سے، وہ رکاوٹیں میں تو نہیں کر سکتا، وہ تو ان کو دیکھنی چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں ہم لوگ یہاں بھی آئے ہیں، اسی کو لے کر کے ائمہ حضرات کو بلایا ہے۔ وہ ائمہ حضرات بھی آ رہے ہیں اپنے مسائل کو لے کر کے، کیونکہ پریشان ہیں۔ امام صاحب کے پاس جو تنخواہ وقف بورڈ سے جاتی تھی اسی سے ان کے اخراجات ہیں، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے اور دوسری چیزیں ان کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں۔ تو انہی مسئلوں کو لے کر کے ہم نے بھی چیئرمین صاحب سے یہ درخواست کی ہے کہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ چیئرمین صاحب کہہ رہے میں چیک بنانے کے لیے تیار ہوں، سائن کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دوسرے سائن تو سی او کے ہوتے ہیں۔ تو کیا مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے کہنے پر چیئرمین وقف بورڈ پہنچے ہیں؟ ہاں، حضرت نے کہا ہے کہ بھئی جو بھی مسائل وقف بورڈ کے، اگر آپ وقف بورڈ نہیں جائیں گے تو کون دیکھے گا، کون حل کرے گا؟ یہ قوم کا ایک ادارہ ہے جو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وقف بورڈ تباہی کی کگار پر ہے؟ ہاں، حالات جو اس وقت ہیں تو لگتا یہی ہے کہ شاید وقف بورڈ کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اور جو اس کے ذریعے سے کام ہو رہا تھا قوم کا پورے ملک کے اندر، اس کا ایک نمایاں اور ایک طریقے سے یہ ایک مثال دی جاتی تھی کہ دلی وقف بورڈ جس طریقے سے اماموں کے ساتھ اور قوم کے دوسرے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہا ہے، تو کچھ لوگوں کی نظروں میں یہ کھٹکنے لگا تھا، شاید اس کو نظر لگ گئی ہے، اور کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ قوم کا یہ ادارہ جیسے دوسرے اداروں پہ نظر ہیں مخالفین کی، تو ہو سکتا ہے کہ اس ادارے کو بھی وہ تباہ کرنا چاہتے ہوں۔ ایک بزرگوں کی مثال ہے، وہ دیا کرتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، تو میں آج اسی مثال کے ذریعے اگر پوچھوں تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے؟ اب دیکھیے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بہرحال چیئرمین صاحب کے اندر جو دلچسپی دیکھی ہے قوم کے مسائل کو لے کر کے، آج بھی وہ اس پہ تیار ہیں کہ میں تو جو بھی کرنا چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کروں گا۔ اب یہ دلی سرکار کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے آفیسران کام نہیں کر رہے ہیں تو دلی سرکار کی اور وزیر اعلیٰ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آفیسران کو طلب کریں اور ان سے پوچھے کہ آخر یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ۔ اگر آپ نہیں کام کر سکتے ہیں تو وہ اپنا استعفیٰ دے، کوئی دوسرا آفیسر آئے گا وہ اس کام کو دیکھے گا۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے عبدالرازق صاحب کہ اماموں کی جو یہ تنخواہ کا مسئلہ ہے، اور خاص طور سے مسجد فتح پوری میں جو یہ مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ عالیہ، 25 مہینے سے یہاں تنخواہ نہیں گئی، یہ ایک لمبا پیریڈ ہے، ایک لمبا عرصہ ہے، اور اسی میں ساتھ ساتھ جو امام ہیں وہ بھی لمبے سمے سے بیٹھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کیا یہ سارا مسئلہ سی او کی طرف سے اٹھایا ہوا ہے، وہ سائن نہیں کرتے، ذمہ دار کون ہے؟ جس طریقے سے ائمہ حضرات نے دھرنا دیا یا مدرسے کا اسٹاف آیا، انہوں نے جو بتلایا ہے، اور چیئرمین صاحب سے بھی جو معلومات ہوئی، وہ کہہ رہے میں تو تیار ہوں سائن کرنے کے لیے، آج بھی کر رہا ہوں، سی او سائن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے وہ سی او کی طرف سے ہیلے اور بہانے کیے جاتے ہیں، اور بہانے تلاش کر کے وہ ان تنخواہوں کو روکنے کے کام کرتے ہیں۔ کیا مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی طرف سے دلی کے مکھیہ منتری کیجریوال صاحب سے بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے اس پورے معاملے کو لے کر؟ کیونکہ یہ خود میں ایک بڑا مسئلہ ہے، اتنے سارے ائمہ ہیں، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، تو کیا
جو دلی سرکار خود کو مسلمانوں کا مسیحا بھی بتاتی ہے، تو کیا مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے اور دلی کے مکھیہ منتری کے بیچ بھی کوئی بات چیت سننے کو مل سکتی ہے اس پورے معاملے کو لے کر؟ حضرت نے ہمیں کہا ہے کہ آپ دیکھو اس مسئلے کو، ہم نے کوشش کی، ہم ٹائم لینے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سے ملنے کی کہ دلی کے ائمہ کو اور جو مدرسہ عالیہ ہے ان کے اسٹاف کو تنخواہ دینے کے سلسلے میں جو رکاوٹ ہے ان کو دور کیا جائے، اور ہم ٹائم لے رہے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے وزیر اعلیٰ کے سامنے، مطالبہ ہم لوگ رکھیں گے، کیونکہ علماء کا مسئلہ ہے اور ائمہ کا مسئلہ ہے، جو آج تک وقف بورڈ کے ذریعے تنخواہیں جاری تھی اور سلسلہ چل رہا تھا، وہ کیسے روک دیا گیا ہے، کیوں یہ رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے اور کیا منشا ہے ان کو روکنے کی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ دلی سرکار کے کچھ منتری اور سانسد بھی مولانا سید ارشد مدنی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے تھے، جس میں آل محمد اقبال بھی شامل تھے، تو کیا کچھ وہاں رہا اور کیا اس کے بعد بھی اب کوئی قدم ایسے اٹھنے والے ہیں، مسلمانوں کو قریب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ابھی کچھ دن پہلے ناراضگی مسلمانوں نے دکھائی تھی دلی حکومت کو؟ دیکھیے، جمعیت علماء چونکہ کوئی سیاسی تنظیم تو نہیں ہے اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما اکثر آتے رہتے ہیں ملاقات کے لیے، حضرت کی طبیعت پوچھنے کے لیے، کوئی سیاسی مسئلہ تو تھا نہیں ایسا کہ جس سے بات چیت کی جائے، جو آتا ہے تو سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے، کوئی بھی آ سکتا ہے، ملاقات کر سکتا ہے۔ حضرت جمعے کے دن یہاں عام طور سے رہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں سیاسی، غیر سیاسی، مذہبی، ملی شخصیات آتی ہے اور وہ ملاقات کرتی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی کہ جو خاص طور سے کوئی اہم مسئلے پہ کوئی بات چیت ہوئی ہو۔ تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تنخواہ کا؟ امید تو ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب اس میں دلچسپی لیں بطور خاص اور جو رکاوٹیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور جیسے چیئرمین صاحب نے دلچسپی دکھائی ہے اپنی طرف سے، وہ سائن بھی کر رہے ہیں چیک پہ، ابھی جو ہے انہوں نے اپنے ماتحت آفیسران کو آرڈر کیا ہے کہ چیک لاؤ اور سائن کر دیں گے، تو ایسے ہی جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں سی او کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، تو دلی سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اوپر اس طرح کی کارروائی کریں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ لیکن ایک چیز اور آخری میں جاننا چاہوں گا آپ سے، کیونکہ مولانا ارشد مدنی ہوں، مولانا محمود مدنی ہوں یا جماعت اسلامی کے امیر ہوں سعادت اللہ حسینی صاحب، جب کوئی سیاسی جماعت کا نمائندہ ملاقات کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو ایک مسلم کمیونٹی پر بڑا میسج جاتا ہے اس سے کہ کہیں نہ کہیں مسلمان اس پارٹی سے خود بخود قریب ہونے لگ جاتے ہیں، تو کیا اس ملاقات کو جو مولانا ارشد مدنی سے ہوئی ہے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کی اور صبح امانت اللہ خان کی، تو کیا اس سے مسلمانوں تک کوئی میسج جا رہا ہے، یا جو میسج مسلمان لے رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، کوئی اپنے آپ کیا میسج لیتا ہے یہ تو اس کے اپنے دماغ کی بات ہے، لیکن تنظیم کی طرف سے کوئی کسی طرح کا کسی میں پارٹی کی مخالفت کا یا موافقت کا کوئی اعلان نہ پہلے ہوا نہ ابھی کیا گیا، اور نہ کوئی یہ سیاسی پارٹی ہے، کوئی سیاسی تنظیم ہے جو کسی پارٹی کی حمایت کا اعلان کرے۔ لوگ خود جانتے ہیں کہ ملک کے مسائل کون سی پارٹی حل کر سکتی ہے، صوبائی سطح پر، ملکی سطح پر کون سی پارٹی ہے جو تمام لوگوں کو یکساں لے کر کے چلنے کی کوشش کرتی ہے اور تمام لوگوں کو ایک نظر سے دیکھتی ہے۔ لوگ سمجھدار ہیں، سنجیدہ ہیں، وہ اپنے اعتبار سے فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ شکریہ بات چیت کرنے کے لیے مولانا۔ تو آپ نے سنا کہ اس وقت کے جو مسائل ہیں اس میں خاص طور سے اس وقت وقف بورڈ کو لے کر کہا جا رہا ہے۔ یہ جمعیت علماء ہند کے صوبہ دہلی کے جنرل سیکریٹری ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے۔ مولانا نے صاف طور پر کہا کہ وقف بورڈ برباد ہونے کی کگار پر ہے، اگر اس کو جلدی نہیں بچایا گیا تو پوری طرح سے وقف بورڈ ختم ہو جائے گا۔ دلی سے کیمرہ پرسن ناظم کے ساتھ نیوز ایم ایکس کے لیے ساحل نقوی۔